نیریٹیوز ود عامر رانا میں خوش آمدید. اور آج ہم بات کریں گے پاکستان میں خواتین کے کردار اور ان کی جو جد و جہد ہے وہ شروع کہاں سے ہوئی، کہاں تک پہنچی، ابھی کتنے مرحلے باقی ہیں ان کو ایک مساوی انسان بننے کے لیے پاکستان میں. اور ہمارے ساتھ ہیں ڈاکٹر فرزانہ باری. ان سے بہتر کون بتا سکتا ہے، کیونکہ ایکٹیوسٹ بھی ہیں، ایکیڈیمک بھی ہیں، انٹلیکچوئل بھی ہیں، پہچان کے بے شمار حوالے ہیں. تو ہم پہلے تو خوش آمدید کہتے ہیں آپ تھینک یو. کو. اور پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ تو بتائیے کہ پاکستان میں جو خواتین کی جد و جہد کا ہے کیا، کب شروع ہوئی، اس کے ابتدائی فیچرز کیا تھے، پھر ہم آگے بات کو شور. بڑھاتے ہیں. تھینک یو عامر. آئی تھنک اٹس گریٹ اپرچونیٹی کہ آپ کے ساتھ اور آپ کے جو سننے والے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے ہم اس لیے گفتگو کریں. مجھے لگتا ہے کہ اگر ہم نے پاکستان میں عورتوں کی جو تحریک ہے یا جو ان کی اسٹرگل ہے پر جینڈر جسٹس کے لیے، صنفی انصاف کے لیے، اس کو آپ ایک تو ہے کہ دو لیول پہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. ایک ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ عورتوں کی جو تحریک ہے اس نے پاکستان کی ریاست کے ساتھ اس کا کیا ریلیشن شپ رہا ہے اور وہ ریلیشن شپ کیسے کیسے چینج ہوتا رہا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ عورتوں کی تحریک میں کا جو ایک بیس ہے، کنیکشن ہے، تعلق ہے گراس روٹ لیول کے اوپر، جو خواتین ہیں جو دیہی علاقوں میں رہتی ہیں، جو پاکستان کی محنت کش طبقے کی عورت ہے، اس کے ساتھ اس کی کیا ان کا کیا ریلیشن شپ رہا ہے اور اس کی کیا بیسز رہی ہیں. تو اگر ہم دیکھیں تو عورتوں کی تحریک کو بھی جیسے مختلف ویوز میں گو کہ آبویسلی اٹس ناٹ ایگزیکٹلی کہ جس طرح ویسٹ کے اندر فیمنسٹ ویوز آئی ہیں، لیکن ہمارا بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم ویوز میں بات کر سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ پری پارٹیشن ظاہر ہے کہ عورتوں کیا جو مسلم عورتوں کا جو رول رہا ہے پاکستان کے بننے میں، بہت سارے اس میں نام ہیں، مطلب بالکل. اسٹارٹنگ فرام بی اماں اور مولانا جوہر صاحب کی جو وائف تھیں، ان کی مدر، بالکل. اینٹی کلونیل، مطلب اس وقت خلافت موومنٹ کے اندر ان لوگوں کا. پھر اس میں یہ کہ پاکستان کی جو بننے کی جو پوری تحریک ہے اس میں جو مسلم لیگ کا جو ویمن ونگ تھا اس میں خواتین کافی ایکٹیو بالکل. تھیں، جس میں یہ آئی تھنک بہت سارے نام ہیں، اسٹارٹنگ فرام شائستہ ایون اکرام اللہ، شائستہ رانا اکرام لیاقت اللہ علی. ہے، سلما تصدق حسین ہے، مطلب اسٹارٹنگ میں رانا بالکل. لیاقت علی واز جی آلسو بالکل ایکٹیو، بالکل. فاطمہ جناح واز آلسو ایکٹیو پری پارٹیشن اس میں. اور بلکہ آپ دیکھیں کہ جو عورتوں کی سیاست میں شمولیت کا جو ایشو ہے، اس زمانے میں یہ سروجنی نائیڈو وغیرہ تھیں، اور بالکل. آئی تھنک اینی بسانت اور ان لوگوں نے جا کے بات کی تھی 2000 آئی تھنک 1917 میں کہ عورتوں کو جو ہے they basically engage with the colonial at that time جو وہ تھا سیکٹری آف دا اسٹیٹ، کہ آپ عورتوں کو جو رائٹ ہے ووٹ کا حق جو ہے وہ ملنا چاہیے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پری پارٹیشن بھی خواتین کا وہ رول رہا، بالکل. لیکن وہ ان اے وے وہ ایک طرح سے مردوں کے پیچھے رہ کے انہوں نے، وہ کسی کی والدہ تھیں یا کسی کی بیٹی تھیں یا، اور ان کو وہاں سے سپورٹ ملی کیونکہ ان کے جو میل حضرات تھے وہ ایک پالیٹکس بالکل وہ میں خاندان ایکٹیو کے اندر تھے، تھے اور خاندان کے ہاں اندر تھے. بالکل. سو اٹ واز ناٹ کہ ٹھیک. although I mean، لیکن مجھے لگتا ہے فوراً جب پاکستان بننے کے بعد اگر آپ دیکھیں کہ جو ویمن تحریک کو اگر ہم دیکھیں تو اس میں بیسیکلی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہت ایک ویلفیئرسٹ ٹھیک. اورینٹیشن تھی عورتوں کی تحریک میں. مثال کے طور پہ ظاہر ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اتنے زیادہ جو لوگ تھے، وہ جب مہاجرین آئے اور خواتین کو سیٹل کرنا، تو اس وقت یہ افواہ جیسی تنظیمیں جو بالکل. تھیں یہ کام کر رہی تھیں، جس کی سرپرستی بیگم رانا لیاقت علی اینڈ آل دیٹ. لیکن آپ دیکھیں کہ آلموسٹ 60s تک جو رول تھا عورتوں کی تحریک کا ریاست کے ساتھ، وہ ایک کوآپریشن کا رول تھا، مطلب وہ ریاست کے ساتھ مل کے عورتوں کی حقوق کے لیے، لیکن عورتوں کے حقوق میں زیادہ ان کی جو اپروچ تھی، جس طرح وہ عورتوں کو دیکھ رہے تھے کہ وہ کوئی پیسو وہ ہیں ایجنٹ ہیں، ان کی ویلفیئر کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے ان کو. جیسے اگر غربت سے امپاور کرنے ہاں کے لیے. کرنا ہے ہاں تو مطلب بالکل. آپ ان کو سوئنگ مشین دے رہے ہیں کچھ،
موسٹلی آلدو آئی تھنک اس زمانے میں بھی 60s میں جو مجھے لگتا ہے ایک میجر کام جو ہوا وہ جیسے فیملی جو لا آرڈیننس پاس ہوا بالکل تھا فیملی وہ لاس کے کافی پروگریسو تھا بالکل اس زمانے کے حوالے سے. لیکن جو بیسیکلی عورتوں کے حقوق کی بات ہو رہی تھی وہ زیادہ ویلفیئرسٹ ماڈل میں ہو رہی تھی کہ آپ عورتوں کو دیکھ رہے ہیں کہ وہ ایک طرف سے ایک پیسیو ایجنٹ ہیں, وہ ڈیولپمنٹ کا جو وکٹمز ہیں اور ان کو سپورٹ کرنے کی ضرورت ہے. اب اس کو نیسیسریلی اس زمانے میں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ عورتیں جو ہیں وہ ایکچولی ڈائریکٹ کنٹریبیوٹر آف ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ ہے. تو ایک تو وہ فیز ہے. آئی تھنک وہ فیز جو ہے نا وہ آ کے پھر 70s اور 80s میں اوور ہوتا ہے, جس میں ریاست کے ساتھ پہلی دفعہ عورتوں کی تحریک کا ایک کانفلکٹ بنتا ہے. ضیاء کا دور جب وہ آتا ہے, آپ کا دور ہے. ہاں وہ ہمارا دور ہے. اس دور میں یہ ہوا کہ اوبیسلی آپ جانتے ہیں کہ ضیاء الحق جو تھا اس کا جو اسلامائزیشن کا پروجیکٹ تھا وہ اب ظاہر ہے کہ سب سے ایزی ٹارگٹ عورتیں تھیں کہ اس نے اپنے اسلامائزیشن پروسیس کو سٹارٹ کیا کہ عورتوں کے حوالے سے وہ جو ایسے قوانین لے کر آئے جو کہ ظاہر امتیازی قوانین تھے عورتوں کے حوالے سے, لیکن وہ اسلام کے نام پہ لائے گئے. اور سب سے پہلے لا آف ایویڈنس آیا جس میں یہ تھا کہ 2 عورتوں کی گواہی ایک مرد کے برابر ہے. پھر اس کے بعد جو ہے وہ وہ آیا, یہ قانون شہادت تھا. اس کے بعد حدود آرڈیننس آیا اور جو کہ بہت ہی خطرناک مطلب وہ لا تھا. بالکل مختصر سا آپ کو بتا دوں کہ اس کی جو مین جو پرابلم وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے اڈلٹری کمٹ کی ہے تو آپ کو 4 مسلمان مردوں کی گواہی لانی ہے, تب وہ اس کے مطلب وہ کیس رجسٹر ہوگا. اس میں یہ ہوا کہ اگر عورتوں کے ساتھ ریپ ہوتا ہے, یعنی کہ زنا جبر ہوتا ہے, ریپ ہوتا ہے, اس میں بھی یہ ڈیمانڈ کی گئی کہ عورتیں 4 مسلمان وٹنس لے کر آئیں, اور وہ مسلمان وٹنس جو تقویت الشہود پہ بھی پورے اترتے تھے. ٹھیک ہے, اس کا نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ جب کبھی کوئی عورتیں جو اول تو ظاہر کون سی عورت ہوگی جو جس کے گواہ ہوں گے, اور کون سے وہ مسلمان مرد ہوں گے جو سب کچھ دیکھ رہے ہوں گے پریسائزلی, اور دیکھ رہے ہوں گے اور کچھ نہیں کر رہے ہوں گے. تو اس کا نتیجہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں جیلیں عورتوں سے بھر گئی تھیں, کیونکہ اگر آپ اکیوز کرتے تھے ایون کوئی بھی مرد جس کا وہ اگر کہتا میری بیوی مجھے لگتا ہے کہ یہ کوئی اس کا کوئی ریلیشن شپ ہے واٹ ایور, تو وہ نان بیلیبل ہوتا تھا. وہ بس فوراً پولیس اریسٹ کر لیتی تھی, اور وہ جیلوں میں عورتیں جو ہیں وہ جیلیں بھری ہوئی تھی انڈر حدود آرڈیننس. اور پھر قصاصاً دیت کا قانون بھی آیا جس میں عورتوں کی جو بلڈ منی تھی اس کو مردوں کے مقابلے میں آدھا رکھا گیا. یعنی کہ ریاست یہ فیصلہ کر رہی ہے کہ عورتوں کی زندگی کی جو ورتھ ہے وہ مردوں سے کم ہے. تو یہ وہ سارے لاز تھے جس کے اوپر پھر اس زمانے میں یہ ویمن ایکشن فورم بنا, جس میں یہ ہمارے تو یونیورسٹی میں قائد اعظم یونیورسٹی میں وہ نگار ہوتی تھیں جو کہ عورت فاؤنڈیشن چلا رہی تھیں. انہوں نے اپنے گھر پہ میٹنگ کی. بیسیکلی یہ شرکت گاہ لاہور سے کراچی سے سٹارٹ ہوا تھا. تو مختلف لاہور کا چیپٹر بنا ہمارا. آئی واز ون آف دا فاؤنڈنگ ممبر آف اسلام آباد چیپٹر. تو اس میں یہ ایک امبریلا آرگنائزیشن تھی, مطلب اس میں افواہ کی عورتیں بھی تھیں, مطلب سب جو بھی سمجھتا تھا کہ یہ جو قوانین ہیں اس کے خلاف احتجاج کرنے کی ضرورت ہے, وہ سب خواتین اس میں شامل ہو گئی. اور اس میں پھر اس کے خلاف مطلب ایک تحریک شروع ہوئی. اس زمانے میں ہی جو بہت مجھے لگتا ہے تگڑی جو تحریک چل رہی تھی وہ سندھیانی کی سندھ میں چل رہی تھی. وہ ڈیموکریسی پرو ڈیموکریسی وہ ایز سچ اتنی مطلب وہ زیادہ عورتوں کے رائٹس کو اتنا فوکس ایز سچ نہیں تھا, لیکن فوکس تھا, ظاہر ہے پارٹیسپیشن بہت زیادہ تھی. اور اس وقت سندھ کے جو ایشو تھے, پانی کا ایشو تھا, ڈیموکریسی کے جو ایشوز تھے, تو میں سمجھتی ہوں کہ سندھیانی کی عورتوں نے جتنی قربانیاں اس دور میں دی ہیں, مطلب ویف نے قربانیاں اس طرح سے نہیں دیں, کیونکہ لاہور میں ایک پروٹیسٹ ہوا تھا جس میں لاٹھی چارج ہوا تھا. حبیب جالب صاحب بھی اس وقت تھے. راتوں رات, کیونکہ جو ویف کو لیڈ کر رہی تھی زیادہ عورتیں وہ ساری ایک ایلیٹ طبقے کی عورتیں تھیں, کوئی بیوروکریٹ کی بیوی تھی. راتوں رات مطلب سب کو گھر بھیج دیا گیا تھا. تو لیکن جو سندھیانی کے ساتھ ہوا وہاں تو سال ہا سال عورتیں جیلوں میں رہیں.
ٹھیک ہے. تو میں آپ سے پوچھوں گا ویسے جی سندھیانی کی اور بی وائی سی کی جو تحریک ہے اس میں کیا اس کو کیسے کمپیئر کرتے ہیں رائٹ، آپ، شور لیکن اس کو شور. بعد میں اس کو رکھتے ہیں. ہاں آپ اس کو جاری رکھیے تاکہ ہم ایک ہاں، میں صرف سیکوینس میں تھوڑا بات کر سا لیں. کہ جی ہم ہاں چینج کیا آیا ہے، کس ٹھیک. طرح سے ہم ہوں، آگے بڑھے ہیں. تو مطلب پہلی دفعہ جو کانفلکٹ آیا ہے عورتوں کی تحریک کا ریاست کے ساتھ، وہ 80s میں آیا ہے، ٹھیک ہے، جا جی کے دور میں. پھر اس کے بعد ڈیولپمنٹ فیز شروع ہو گیا، این جی او، جس کو ہم کہتے ہیں کہ این جی اوائزیشن آف ویمنز موومنٹ. ٹھیک. یہ جتنی بھی خواتین تھیں جو ویمن ایکشن فورم میں بہت ایکٹیو تھیں، سب نے اپنی این جی اوز بنا لی 80s میں آ کے. ٹھیک. جیسے نگر سید خان تھی تو اس نے اثر بنا لی. فریدہ شہید اور رانی نے کی شرکت گاہ تھی، وہ پہلے سے ہی تھی، وہ زیادہ مطلب ڈیولپمنٹ کے اس میں چلے گئے. سیمرغ بنا لی نیلم حسین نے، مطلب ادھر نگار نے عورت اور فاؤنڈیشن بنا، مطلب ٹھیک. جتنی بھی سمجھیں کہ شیلا ضیاء ہوتی تھیں، انہوں نے جی عورت جی. فاؤنڈیشن جوائن کر لیا. تو بیسیکلی جو لیڈرشپ تھی ویف کی، ویمن ایکشن فورم کی، وہ ساری این جی اوز میں چلی ٹھیک. گئیں. اب اسپیس بھی تھا ڈیولپمنٹ سیکٹر میں اس ڈیولپمنٹ وقت. سیکٹر میں تھا، اور وہاں جا کے انہوں نے جو کام ایک ہوا، ظاہر آپ کو پتہ ہے کہ ایک نیو لبرل جو ایک کیپٹلسٹ فریم ورک کے اندر مطلب کیا ڈیولپمنٹ ہو سکتی تھی. لیکن جتنا بھی ڈسکسیولی ان لوگوں نے کافی جو یہ ڈسکورس آف جینڈر رائٹس ہیں، لیگل رائٹس ہیں، ایک کائنڈ آف اے لبرل فریم ورک کے اندر، آپ کہہ سکتے ہیں کہ فیمنسٹ لبرل فریم ورک کے اندر ان لوگوں نے کوشش کی کہ عورتوں کے ایشوز کو ہائی لائٹ کیا جائے. جنڈر بیس وائلنس کی بات ہوئی لیجسلیشن کے حوالے سے، پھر یہ کہ یہ جو ڈسکریمنیٹری لاز ہیں ان کی ریپیل کے حوالے سے. تو اس لحاظ سے ان کا ایک کنٹریبیوشن رہا. مگر یہ تھا کہ زیادہ تر ایک پبلک پیٹریارکی کو یہ ایڈریس کر رہے تھے ڈیولپمنٹ، یہ جو سارا ٹائم تھا. اور پھر آئی تھنک یہ لیٹسٹ جو چینجز آئی، جس کے اندر پھر یہ عورت مارچ کا فینومینا، اس میں یہ ہوا کہ یہاں پہ آپ اسی کو جاری رکھیے. یہ بتائیے کہ دو اس کا مطلب ہے کہ ٹرینڈ چل رہے ہیں. ایک ہے کہ خواتین کی سیاسی جد و جہد کے اندر شمولیت، وہ کلیکٹیو اس کے لیے ہے. ایک اپنے رائٹ کے لیے. اور یہ جو عورت مارچ ہے شاید بالکل الگ ہوگی، وہ پولیٹیکل جد و جہد سے اپنے رائٹ کے اوپر آ کے فوکس ہو گئے. ہاں، اس میں یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ اپنے رائٹس کے اوپر، مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ینگ فیمنسٹ ہیں، میں ان کو یہ ضرور کریڈٹ دیتی ہوں کہ انہوں نے پرائیویٹ پیٹریارکی کی بات کی جو ہماری جنریشن نے نہیں کی. ہم نے زیادہ پبلک پرائیویٹ پیٹریارکی کو چیلنج کیا کہ ہمارے لاز نہیں ہیں. اور مجھے لگتا ہے کہ اس میں جو بہت بڑا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ جو اب لیٹسٹ جو ویمنس موومنٹ جس کو ڈومینیٹ کر رہے ہیں، اور ینگ فیمنسٹ جو کہ مختلف شہروں میں عورت مارچ کی شکل میں آرگنائزڈ ہے، ان کو کے پیچھے جو بہت بڑا رول ہے، اب کیونکہ آئی ایم اے فاؤنڈر آف جینڈر اسٹڈیز، تو میں اس کو بہت ماسٹر مائنڈ تو آپ ہی ہیں. تو اس کا میں کریڈٹ ضرور دیتی ہوں کہ جینڈر اسٹڈیز کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے پاکستان میں ایز اے لرننگ ڈسپلن، اس نے وہ ایک نالج بیس کریٹ کی ہے اکراس پاکستان، جس میں ظاہر ہے کہ شروع میں وہ میری بہت لون اسٹرگل تھی، میں بہت اکیلی میں نے وہ لڑائی لڑی ہے. اور لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں جو میری کامیابی، اللہ کا شکر ہے کہ جو اس میں ایک کامیابی ہوئی کہ ایک مین اسٹریم میں ایک چھوٹی سی جگہ تھی جو کہ جنڈر اسٹڈیز کو ایز اے ڈیولپمنٹ پروجیکٹ اسٹیبلش کیا گیا تھا. اس وقت منسٹری آف ویمنس ڈیولپمنٹ میں ڈاکٹر سبیہ حفیظ تھیں، وہ پہلی پوسٹ ڈاک تھیں جنڈر اسٹڈیز کی. انہوں نے وہ ایک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ شروع کیا، لیکن جب اس میں کچھ نہیں ہوا، 4 سال کچھ نہیں ہوا. آخری سال جب تھا، جب میں نے وہ جوائن کیا، پروجیکٹ ختم ہو رہا تھا، تو یہ تو سارا وہ مین اسٹریم میں جو جنڈر اسٹڈیز کی اسپیس یونیورسٹیز میں ملنی تھی وہ ختم ہو جاتی. لیکن وہ پھر لڑائی میں نے مطلب وہ پھر میں نے لڑائی جو ایسی لڑی، میں نے اپنا پاؤں نہیں نکالا قائد اعظم یونیورسٹی سے. وہ جب اسٹیبلش ہو گیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ پھر ظاہر ہے کہ ایک گلوبل، آپ وہ بھی دیکھیں کہ خواتین جو ہیں وہ زیادہ جاب پڑھ لکھ گئی ہیں. اس وقت ہمارے یہاں جنڈر پیرٹی ہے. پھر لڑکیاں جو ہیں باہر بھی گئیں، وہاں سے بھی پڑھ کے آ رہی ہیں واپس، پھر جاب سیکٹرز میں. تو یہ پھر یہ ینگ لاٹ ہے نا، جن کا ایک انٹلیکچولی تھیوریٹیکل بیک گراؤنڈ آف فیمنزم ہے، اور آل برانڈ آف فیمنزم. کیونکہ اب یہ جو لڑائی لڑی جا رہی ہے وہ زیادہ انٹرسیکشنل فیمنزم کے حوالے سے ہے، وہ جس کے اندر وہ صرف اپنے
پرسنل رائٹس کی بات نہیں، وہ اس کا ایمفیسس ضرور ہے، میں آپ سے ایگری کرتی ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اسٹرکچرز ہیں ان کو بھی وہ بہت ٹھیک ہے، سوشل چیلنج آ اسٹرکچرس رہا کو، ہے، کلچر، چیلنج کو، ہاں کلچر کو، اسٹیٹ اسٹرکچرس کو، گلوبلائزیشن کو، جو امپیریلسٹ فریم ورکس ہیں، جو یون سسٹمز ہیں، اب جنہوں نے فلی اپنے آپ کو ایکسپوز ابھی کر دیا ہے، تو اس میں یہ جو پرائیویٹ پیٹریارکی، جو پرابلم ان کو ہو رہا ہے نا، جو ینگ فیمنسٹ کو، کہ ان کو بیکلیش بہت آ رہا ہے، مطلب ہم لوگوں جو اب مطلب ہم سپورٹ کرتے ہیں ان کو، آئی مین ایسے لگتا ہے کہ شاید اسٹیٹ جو ہے وہ ایک طرف کھڑی ہے اور خواتین جو ہیں وہ ایک طرف کھڑی ہے. اسٹیٹ جو ہے وہ بنیادی طور پہ خود بھی پیٹریارکل، میزوجنسٹ، ایک پدر شاہانہ مائنڈ سیٹ رکھتی ہے، اور وہ پرائیویٹ پیٹریارکی کو سپورٹ کرتی ہے، مطلب ڈومیسٹک وائلنس ہو جائے، آنر کلنگ ہو جائے، عورتوں کے ساتھ کوئی اس طرح، تو آپ دیکھیں کہ پورے اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز بہت ریلکٹنٹ ہوتے ہیں کہ ان لوگوں کو کیفری کردار تک پہنچائیں جو کہ عورتوں کی حقوق کو وائلیٹ کر رہے ہیں. جیسے ریاست نے یہ جو ایک سیکچول کانٹریکٹ ہے نا سوسائٹی میں، کہ مرد کو عورتوں کی زندگیوں پہ اختیار ہے، یہ سیکچول کانٹریکٹ جو ہے نا وہ اسٹیٹ نے مردوں کے حوالے کیا ہوا ہے، اور سوشل کانٹریکٹ جو ریاست کا اور عوام کا ہے اس میں عورتیں اس کا حصہ نہیں ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ آپ دیکھیں ووٹ بھی آپ نے لینا، ان کو لگتا ہے مردوں کے پاس چلیں، جیسے سیاسی جماعتوں کے ہوتا ہے کہ مردوں کے پاس جائیں تو جو مرد جہاں ووٹ دیں گے عورتیں بھی دیں گی، حالانکہ ایسا اب نہیں ہو رہا. لیکن اس کے باوجود تو ریاست کا پرابلم یہی ہے کہ ریاست کی اپنا جو مائنڈ سیٹ ہے، ریاست کے انسٹیٹیوشن کا، آپ کرمنل جسٹس سسٹم کے انسٹیٹیوشن دیکھیں، آپ کی پولیس ہے، آپ کی جوڈیشری ہے، وہاں پہ اتنے بائسز ہیں. مطلب ایک تو پولیس میں خود ہی ریپ ہو جاتے ہیں، یا جوڈیشری میں آپ چلے جائیں، وہ آپ کی پولیس والے آپ کو پتہ ہے کرپشن بھی بہت ہے، آپ کی رپورٹیں چینج کر دیں گے، پراپر ایویڈنس جو ہے پروسیکیوشن پراپر طریقے سے آپ ایویڈنس کلیکٹ نہیں کرتے ہیں. جوڈیشری کا بھی ہوتا ہے کہ وہاں بھی بالکل وہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے. اس وقت ٹائم نہیں ہے، لیکن اگر آپ کو میں مختلف جو ہائی پروفائل کیسز میں جو جوڈیشری میں جو ان کی گفتگو ہے، کیونکہ میں بہت جاتی ہوں جب کیسز چل رہے ہوتے ہیں، اور ججز کے ریمارکس جو ہوتے ہیں، چاہے وہ ابھی یہ اس کا نور نور مقدم کا مقدم، ہاں کیس ہے، یا جی، اس سے پہلے جو تھی یہ اپنی کیا نام ہے ساؤتھ پنجاب میں جو ہماری ہاں وہ مختارہ مائی کا جی، کیس تھا. مطلب ان کیسز میں پھر یہ کوہستان والے کوہستان کیس والا میں، تو آپ کا تو بڑا میں ان سب کریٹیکل کیسز میں رول ہے. جب میں ججز کی باتیں سنتی ہوں تو میں سوچتی ہوں کہ اس ملک میں جب تک جوڈیشری کو آپ جینڈر سینسٹائز نہیں کریں گے، یہ جو کلچر آف امپیونٹی ہے، جیسے کہ آپ کو معلوم ہی ہے کہ لیس دین 0.5% کنوکشن ریٹ ہے. مطلب عورتوں کے ساتھ جو ظلم ہوتا ہے اس میں لوگوں کو سزائیں ہی نہیں ملتی ہیں، تو سو اس میں اب آپ لیکن ریاست پوچھ کہتے ہیں سکتے ہیں. قانون تو ہم نے بنا دیے. ہاں، ہاں اب مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ قانون تو یہ صحیح بات ہے، قانون بہت سارے بنوائے. جینڈر کوٹا کے اوپر جو خواتین ویمن پارلیمنٹیرینز آئیں، میں سمجھتی ہوں ان کا بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، گو کہ وہ انڈائریکٹ موڈ آف الیکشن سے آتی ہیں، پارٹیوں پہ ڈپینڈنٹ ہوتی ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کی عورتیں، ان کی کیونکہ وہ عورتوں کے ووٹ لے کر آتی ہیں، تو ان کے ساتھ جب ہم جیسے لوگوں نے ان کے ساتھ جا کے لابنگ کی کہ اچھا یہ والا لا پاس ہونا چاہیے، وہ بہت ریسیپٹیو تھیں. اور آپ دیکھیں کہ جتنے بھی اس وقت پریسیڈنٹڈ نمبر آف لاز پرو ویمن لاز پاس ہوئے ہیں، سب کے ساتھ پرائیویٹ ایز اے پرائیویٹ ممبر بلز آئے، اور جینڈر کوٹا میں جو عورتیں آئیں انہوں نے کیے، جو ڈائریکٹ سیٹوں پہ عورتیں جیت کے آئی ہیں ان کا کوئی کنسرن نہیں ہے، وہ کہتے ہیں عورتیں ہماری وہ کانسٹیٹوئنسی تو نہیں اپنے ہے. آپ کو سمجھتے ہیں کہ وہ مرد ہی ہیں. ہاں، تو اب یہ ہوتا ہے کہ وہاں تک تو ٹھیک ہے کیونکہ عورتوں نے لاز بھی پاس کروا لیے، کیونکہ ان کا ایک لنک بھی رہا ہم جیسے رائٹ ایکٹیوسٹ کے ساتھ، اور این جی اوز نے ان کو ہیلپ کیا کہ وہ ڈرافٹ کر کے دیں ان کو. لیکن امپلیمنٹیشن میں اگر آپ دیکھیں کہ جو اوور سائٹ کا رول ہے پارلیمان کا، اس میں آپ نے کمیٹیز میں ان کو بلیتے ہی نہیں ہیں. جو آپ کی پارلیمنٹری کمیٹیز ہوتی ہیں جن کا کام ہے، اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں اس میں بھی کم پارلیمنٹری ہے. اسٹینڈنگ کمیٹیز ہیں، ان کا کام ہوتا ہے نا کہ جو آپ نے لاز پاس کیے ہیں، جو پالیسیز کی ہیں، اس کے اوپر امپلیمنٹیشن اور وہ انسٹیٹیوشن کا اوور سائٹ کرے. اس میں خواتین ہی نہیں ہیں، اور ایز اے ریزلٹ آف دیٹ انسٹیٹیوشن ڈومینیٹلی نہ صرف میل ڈومینیٹڈ ہے بلکہ بہت
پیٹریارکل بہت پدر شاہانہ سوچ کے ساتھ لوگ وہاں بیٹھے ہوتے ہیں. تو امپلیمنٹیشن تو ایک کرونک مسئلہ ہے اور بالکل خاص طور پہ جب عورتوں کے یا ٹرانسجنڈر یا ریلیجس منورٹیز مطلب جو مارجنلائز بالکل. لوگ ہیں ان کے لاز کی امپلیمنٹیشن کی بات ہے نا، تو وہ آپ سمجھیں کہ اور وہ ظاہر ہے بہت کہ بڑا ہماری چیلنج. کلچرل اور جی سوشل اور ریلیجیس کنڈیشننگ ایسی ہوئی ہوئی ہے کہ اس کو بریک کرنا ابھی تو اس سے نکلنا کافی مشکل کام ہے. تو لیکن میں چاہ ہاں رہا تھا کہ اب تھوڑی ہاں سی روشنی ضرور ڈالنی ہے. مجھے ضرور. پتہ ہے کہ آپ کے جی وقت جی کا مجھے بتائیے. احساس ہے کہ ہوں. سیاسی جد و جہد جو ہے خواتین کی زندیانی ہاں کا آپ نے ذکر جی کیا موومنٹ جی کا. ابھی بلوچستان میں جی بلوچ یکجہتی کونسل جو ہے وہ کام کر رہے، مہارنگ اور ہوں سیمی اور سبھیا سب جی لوگ جی لگے ہوئے بالکل. ہیں. ہوں تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں کہ یہ پیریفری کے اندر تو رائٹ کی موومنٹ چلتی ہیں پولیٹیکل، اور جو مین سٹریم اربن سندھ اور پنجاب ہے ہوں یہاں پہ جو ہے وہ جینڈر کے اپنے ایشوز جو ہیں وہ اس کو زیادہ ہائی لائٹ، ان کی کنیکٹیوٹی بھی پہلے ان کو آپ ہاں ڈسکرائب کر دیجئے ہاں کہ کنیکٹ کہاں کرتی ہیں دیکھیں آپس میں. بات یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ جو مسائل ہیں وہ آپ کی جو خواتین کے مسائل ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں آپ کی سوشو اکنامک پولیٹیکل ڈیولپمنٹ کے ساتھ. اب ہمارے ہاں بہت ان ایون ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. جیسے بلوچستان کے اندر آپ دیکھیں کہ ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اب وہ سارے اگر آپ سوشل انڈیکیٹرز دیکھیں تو وہ بہت پیچھے ہے. تو ظاہر ہے کہ جو فیمنسٹ کانشیسنیس ہے وہ بھی کنیکٹ مرج ہوتی ہے آپ کا جو ایک مٹیریل کانٹیکسٹ ہے جس کے اندر وہاں کی پالیٹکس ہے، وہاں کی اکنامک ڈیولپمنٹ اینڈ آل دیٹ. اب کیونکہ بلوچستان جیسی جگہوں کے اوپر جو ان کی لیوڈ ریالٹیز ہیں اس کے اندر جو نیشنلسٹ وہ ایک سینٹیمنٹس ہے وہ ایک ان کی کانشیسنیس میں کا پہلے ایک حصہ بنتا ہے. کیونکہ ان کو اگر ایجوکیشن نہیں مل رہی ہے یا ان کو ہیلتھ فیسلٹیز نہیں مل رہی ہیں یا ان کا گیس ان کے خطے سے ہے لیکن ان کو نہیں مل رہا ہے نا، تو پہلا ان کی جو کانشیسنیس کے اندر ایک چیز ان کو ہٹ کرتی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیشنلسٹ جو ہے نا ایتھنک نیشنلزم وہ پیدا ہوتا ہے. اور پھر ظاہر ہے کہ اس کے اندر ان کے اپنے گھروں میں بھی پیٹریارکی ہے اور وہ ہے لیکن وہ ڈومینیٹ کر جاتا ہے. مطلب ان کے اس میں ان کے کانشیسنیس میں کیونکہ مرد اور عورتیں بہت سارے اسپیکٹ میں کٹھا وہ جھیل رہے ہیں بالکل. جو ایک ریاست کا اوپریشن ہے، جو انڈر ڈیولپمنٹ ہے، جو بالکل. پاورٹی ہے. یہاں پہ ایک ویسے سوال جی پیدا ہوتا ہے کیونکہ آنر کلنگ تو بلوچستان میں بھی ہو رہی ہیں. ابھی 2 جی واقعات آپ کے سامنے ہیں بڑے، بالکل ہوئے. انہوں نے کیا. لیکن جب عورت جو ہے وہ ایک سیاسی جدوجہد کر رہی ہو کلیکٹیو جس کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، تب تو اس کو سوسائٹی کی اسپیس ملتی ہے. جب وہ پھر میں اب دوبارہ سے ہاں کوشچن کر جب اپنے حق کی کہ بات کرتی ہے تو بالکل صحیح کہہ سوسائٹی رہے ہیں. جو ہے وہ بالکل الگ ہو کے کھڑی بالکل ہو صحیح جاتی ہے. کہہ رہے ہیں آپ، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. اب ظاہر ہے جیسے پاکستان موومنٹ میں بھی یہی تھا نا کہ جب تک وہ پاکستان موومنٹ کے اندر ہے وہ ٹھیک ہے، لیکن جو ہی پاکستان بنا تو صرف 2 عورتوں کو، شائستہ اکرام بالکل. اللہ اور سلمیٰ تصدق کو جگہ ملی، باقی عورتوں کو اس طرح سے جگہ نہیں دی گئی. اسی طرح آپ ہو رہا ہے ابھی بلوچستان میں بھی. آپ دیکھیں بلوچستان میں تو اب سچویشن یہ ہو گئی ہے نا کہ کیونکہ وہ مرد بیچارے رہے ہی نہیں ہیں تو بالکل. گھروں سے اب عورتیں نکل رہی ہیں. اور پھر یہ ہے کہ بلوچ کلچر میں اب یہ عورتیں جو ہے نا وہ ایک سمبل آف ریزسٹنس اس طرح سے بن گئی ہیں کہ خاص طور پہ یہ مارنگ بلوچ اور ان کے ساتھ جی آگے نیچے جو ینگ لڑکیاں ابھی آپ دیکھیں 74 ڈیز یہ اسلام آباد بیٹھ کے گئی ہیں. وہاں پہ نہ سمی دین تھوڑی دن کے لیے آئی لیکن ہر بچی میں دیکھ رہی ہوں کہ وہ جب وہ اسپیچز کر رہی ہیں ایک سے ایک بڑھ کے ان کی تو لیئرز اینڈ لیئرز. آپ کو میں بتا دوں کہ یہ جو بلوچ یکجہتی جی کمیٹی ہے نا اس میں عورتوں کی جو لیڈرشپ ہے وہ صرف اب اوپر تک نہیں ہے، ان کی سیکنڈ لیئر ہے، تھرڈ لیئر ہے. اینڈ آئی کین ٹیل یو اگر یہ سیکنڈ لیئر کو اریسٹ کریں گے تو تھرڈ لیئر سامنے آ جائے گی. ٹھیک. تو وہاں پہ اب یہ ہے کہ کیونکہ زیادہ اس وقت جو ہیومینیٹیرین ایشو ہے کہ ڈس اپیرنس کا ایشو ہے اور دیٹ از کنیکٹڈ ود جو وہاں پہ نیشنلسٹ رائٹس موومنٹ کے ساتھ وہ جڑا ہوا ہے، تو وہ ہے ابھی وہ عورتیں اتنا زیادہ ان چیزوں پہ بات نہیں کرتی ہیں، اپنے رائٹس کی بات نہیں کر رہی ہیں. تو سوسائٹی میں بھی ان کی بڑی اس وقت ایکسیپٹیبلٹی. آئی ایم شیور اگر وہ اپنی رائٹس کی جب بات کرنا تو شروع پھر کریں گی مسائل پیدا تو ہوں ان گے. کو بھی مسئلے پیدا ہوں گے. تو سملرلی یہ درست ہے
کہ جو اربن موومنٹ ہے، تحریک ہے عورتوں کی، اس کے اندر وہ کیونکہ لارجر اس کے ساتھ مطلب خاص طور پہ اتنی زیادہ وہ کنیکٹڈ نہیں ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ اربن موومنٹ کا جو یہ ڈرا بیک بھی یہی ہے کہ عورتوں کی جو تحریکیں اربن ایریاز میں ہیں وہ پاپولر بیس ان کی نہیں ہے، وہ اس طرح سے جڑی ہوئی نہیں ہے، وہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اربن ایریا میں عورتیں اسٹرگل نہیں کر رہی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ لیڈی ہیلتھ ورکرز کی اسٹرگل دیکھیں، اگر آپ ٹیچرز کی اسٹرگلز دیکھیں، لیکن وہ سب سائلوز میں اپنی اپنی لڑائی ایشو بیس لڑتی ہیں، لیکن جو ویمنس موومنٹ ہے وہ ان ڈاٹس کو کنیکٹ کرنے میں کامیاب ابھی تک نہیں ہوئی ہے، اور پھر اس لیے وہ زیادہ لگتا ہے کہ وہ جو بات ہو رہی ہے وہ جنڈر رائٹس کی صرف بات کرتے ہیں، حالانکہ جنڈر رائٹس کے جو فریم ورک ہے وہ جڑے ہوئے ہیں اسٹارٹنگ فرام یہ سارا نیو امپیریلزم، لبرل کیپٹلزم، پیٹریارکی، اس کے سب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، اور جو انٹرسیکشنل فیمنسٹ ہیں وہ ان سب چیزوں کو جوڑ کے اب جو کلائمیٹ کے ایشوز آ رہے ہیں اس کو جوڑ کے اس کی بات کرتی ہیں، پر جہاں تک یہ آپ کی آبزرویشن ہے کہ اس لیے ان کی پذیرائی ریلیٹیولی سوسائٹی کے اندر کم ہے، بلکہ بیک لیش کو فیس کر رہی ہے، جس طرح میں نے کہا عورت مارچ جیسی آرگنائزیشن، کیونکہ وہ اپ فرنٹ جو ہے نا وہ پرائیویٹ پیٹریارکی کو رکھ رہی ہیں، وہ کہہ رہی ہیں کہ اچھا میری باڈی ہے، میرا جسم ہے، میری مرضی ہونی چاہیے، اس نعرے کا آپ دیکھیں بیک لیش آ رہا ہے، کیونکہ وہ ہر مرد کی جو ایک اجارہ داری ہے عورت کی زندگی پہ، اس کا جو ایک پریولیج ہے وہ اس کو چیلنج کر رہا ہے، لہٰذا آپ دیکھیں کہ کراس دا بورڈ ایلیٹ طبقے کا آدمی بھی تھریٹن فیل کر رہا ہے میرا جسم میری مرضی سے، اور ورکنگ کلاس کا بندہ بھی تھریٹن فیل کر رہا ہے، تو انہوں نے ان کے حالانکہ وہ اپنے ایشوز کو جوڑتی ہیں لارجر اسٹرکچرل ایشوز کے ساتھ، جس کے اندر امپیریلزم کی جو ہے، نیو کلونیلزم ہے، کلونیلٹی کے ساتھ، نیو کلونیلزم کے ساتھ، امپیریلزم کے ساتھ، کیپٹلسٹ پیٹریارکی کے ساتھ، مگر کیونکہ اپ فرنٹ پہ بالکل اپنی بات ہے، رائٹس کی بات ہے، اس کا بیک لیش زیادہ آ رہا ہے۔ بس آخری سوال آپ سے، گفتگو تو ختم نہیں ہوئی ہماری، وہ تو بعد میں جاری رہے گی آنے والے دنوں میں، کہ کتنا اور وقت باقی ہے کہ جو منیمم پیرٹی پاکستان میں، جینڈر پیرٹی جو ہے قائم ہو جائے؟ دیکھیں اس میں تو بہت گلوبلی آپ دیکھ لیں تو پتہ نہیں 130 یا کتنے سال چاہیے، تو پاکستان تو بہت بہت پیچھے، کیونکہ ہم گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس میں اس دفعہ سب سے نیچے آ گئے ہیں، تو مجھے لگتا ہے اس میں ٹائم تو بہت لگ سکتا ہے، لیکن آن دا ادر ہینڈ جتنی ہماری موومنٹ مضبوط ہوگی، میں سمجھتی ہوں کہ بہت زیادہ بیکاز آف دا پاورٹی آلسو عورتیں جو ہیں وہ ورک فورس میں ایک بہت بڑی تعداد میں، آپ کا جو غیر رسمی شعبہ ہے اس کے اندر 70% مزدور آپ کی عورتیں ہیں، پھر یہ ہے کہ جو پڑھ لکھ رہی ہیں عورتیں ہر میدان میں کچھ ایکسل کر رہی ہیں، اور جینڈر پیرٹی ہے ہائر ایجوکیشن میں۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ بیوروکریسی میں اگلے 15 سالوں میں آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو سول سروس ایگزامز ہیں اس میں 400% انکریز ہے، عورتیں جو ہیں یو ہیو مور فیمیل ڈاکٹرز اینڈ میل ڈاکٹرز، ٹھیک ہے، تو مجھے یہ لگتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ اگلے 15-20 سالوں میں آپ کی ساری بیوروکریسی میں عورتیں جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہوں گی، کیونکہ وہ سول سروس ایگزامز دے بھی رہی ہیں، اس میں آ بھی رہی ہیں، پولیس میں بھی، مختلف شعبوں میں، تو مجھے لگتا ہے کہ جتنی موومنٹ اسٹرانگ ہوگی تو شاید ہم یہ والا راستہ جلدی ہمارا کٹ جائے، بٹ اس وقت جو صورتحال ہے، جس طرح سے ہم چل رہے ہیں، اور اس وقت ویمنس موومنٹ کے بھی جو ویک لنکیجز ہیں ود ادر سوشل موومنٹس، جب تک آپ کے اسٹرانگر لنکیجز نہیں ہوں گے نا سوشل موومنٹس کے ساتھ، چاہے وہ لیبر کی ہے، چاہے وہ کسانوں کی ہے، چاہے وہ اسٹوڈنٹس کی ہے، چاہے وہ بلوچ نیشنلسٹ موومنٹس ہیں، سب جو رائٹس کی موومنٹس ہیں، جب تک عورت کی تحریک جو ہے ان کے ساتھ اسٹرانگر ڈیپر لنک نہیں بنائے گی، ہم بھی آزاد نہیں ہوں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عورت اس وقت تک آزاد نہیں ہو سکتی جب تک باقی لوگ آزاد نہیں ہوں گے، اور جب پورا سماج، جب عورت آزاد ہوگی تو پورا سماج بھی آزاد ہوگا، تو سماج اگر آزاد نہیں ہے
اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ سماج کو اکیلے غلامانہ رکھتے بالکل ہوئے آپ اکیلے ہم عورت عورتیں سے ہٹ آزادی کے جو حاصل کر لیں گے تو وہ ممکن نہیں بالکل ہے. بالکل. بہت شکریہ. سوالات تو بہت زیادہ ہیں. ایک خاص پروگرام ہم کریں گے آنے والے دنوں میں لیفٹ کی پالیٹکس کے حوالے سے بھی شور. اور فیمنزم کی ڈبیٹ کے حوالے سے بھی ذرا اکیڈیمکلی. تو آپ کا بہت شکریہ آج کے لیے. کم از کم ہم نے ایک تعارف تو آپ کے جو ہمارے آڈینس ہیں ان تک پہنچا کہ پاکستان میں